أشهد أن عليا يا ابن الزهراء وإله مرحبا لا وإله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدل ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد صاحب الأبد أول العدد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين اللهم إنا نسألك بأن يوفقنا للأداء الشهيد على مقتول الطريد صاحب الدمعة الساكبة المصيبة الراتبة التي بكت عليه البحار بأمواجها والسماوات بركانها والأشجار بغصانها مولانا مولى الكونين ريحان رسول الثقلين أبي عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام الذي قال في حقه نبي الإنس والجن من بكى على الحسين وبكى وتباكى فله الجنة واللعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم هادم مزارهم ظالم شيعتهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ثم الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا إن الله ولي المؤمنين صلى الله عليه محمد برادران عزیز عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام پرسداران ایمان مطلوب کربلا پروردگار عالم قرآن مجید کی سورہ مبارک آل عمران میں ارشاد فرما رہا ہے انا اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ ابراہیم سے سب سے زیادہ جو رشتہ داری کا حق رکھتے ہیں نا وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں ابراہیم سے سب سے قربت کا جو حق رکھتے ہیں وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں یہاں تک تو بات قرآن نے ابراہیم کی تھی اس کے بعد کہا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اب یہ جو پیغمبر تمہارے درمیان ہے اور جو اس کے ساتھ ایمان لانے والا ہے ان کا بھی مسئلہ یہی ہے وہی ان کے قریبی ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اللہ ولی المومنین اور اللہ مومنین کا ولی ہے اور کسی کا ولی نہیں یہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت ہے غالباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 68 نمبر آیت ہے عزیزان گرامی
پروردگار عالم نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ دیکھو اگر تمہارے ذہنوں میں یہ الجھن ہے کہ کہیں تھوڑی بہت قرابت داری کام آ سکتی ہے تو اس سے بے فکر رہو کہ قرابت داریاں کام نہیں آنے والی۔ اگر کہیں یہ سوچ بیٹھے ہو کہ ہمارا ابراہیم سے تعلق کام آ جائے گا، ہماری ابراہیم سے قربت کام آ جائے گی، ہماری ابراہیم سے رشتہ داری کام آ جائے گی، تو اس سے بے فکر رہو یہ تینوں چیزیں کام نہیں آنے والی۔ اس سے بے فکر رہو یہ تینوں چیزیں کام نہیں آنے والی۔ کام کی کون سی چیز ہے؟ وہ ایک ہی چیز ہے کام کی، وہ کیا ہے؟ الذین اتبعوہ، جنہوں نے اتباع کی ہے صرف ان کے لیے کام کی ہے، باقی کسی کے لیے کام کی نہیں ہے۔ اور پھر پروردگار اپنے نبی کی باتیں کر رہا ہے، یہاں تک تو اس نے نبی کے اجداد کی باتیں کی ہیں، اب کہہ رہا وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والا، ان کی کیفیت بھی یہی ہے کہ اگر یہ سوچ بیٹھے ہو نبی سے تعلق کام آ جائے گا، اگر یہ سوچ بیٹھے ہو نبی سے قربت کام آ جائے گی، اگر یہ سوچ بیٹھے ہو بیٹی دے کے کچھ لے لیں گے تو بلکہ میں اپنا جملہ تھوڑا سا خراب کر دوں کہ حضور کا فطور ہے اور کچھ نہیں ہے، میں تھوڑا رائمنگ میں لانا چاہ رہا ہوں کہ حضور کا فطور ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ کریں کہ کوئی بھی قانون دنیا کا ہو کیٹیگری کے حساب سے اس کی شدت بڑھتی ہے، کوئی بھی قانون دنیا کا ہو یا شریعت کا ہو، کیٹیگری کے حساب سے اس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ مثلا ایک چپراسی ہے، قانون اس کے اوپر بھی لاگو ہے، لیکن وہ جو کہ چھوٹے درجے کا ہے اس لیے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ مثلا اگر وہ باہر کھڑے ہو کے ٹہل کے پانی اور چائے کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن وہی اگر اس دفتر کا کوئی بڑا عہدیدار، کوئی بڑی شخصیت عام طور پہ ٹہل کے چائے پانی کرنے لگے تو کہا جائے گا ارے یہ تو بڑا دفتر کا اتنا بڑا شخصیت، اتنی بڑی شخصیت اور یہ کیا کر رہا ہے۔ یعنی عہدے کے حساب سے قانون میں بدلاؤ نہیں آتا، شدت آتی ہے۔ توجہ دیجیے گا، عہدے کے اعتبار سے قانون میں شدت ضرور آتی ہے، بدلاؤ نہیں آتا، قانون وہی رہتا ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم کے لیے قانون یہ ہے ابراہیم کے زمانے والوں کا کہ ابراہیم سے رشتہ داری ایسے ہی کام نہیں آئے گی، ابراہیم سے تعلق ایسے ہی کام نہیں آئے گا، بلکہ اگر اتباع کی ہے تو ابراہیم کا تعلق بھی کام آئے گا، رشتہ داری بھی کام آئے گی، قربت بھی کام آئے گی، ان کا نام لینا بھی کام آئے گا۔ اگر یہ ہے ابراہیم کی بات، میں نے عرض کیا کہ جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اتنی شدت بڑھتی جاتی ہے۔ ابراہیم اور محمد کے عہدے میں بہت فرق ہے، کہاں ابراہیم کا عہدہ کہاں رسالت میں آپ کا عہدہ۔ جب ابراہیم کے لیے قدرت نے اتنا انتظام کیا ہے تو محمد کے لیے کتنا انتظام کرے گی۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اب ابراہیم کے لیے اتنا انتظام کر رکھا ہے کہ ہم رشتہ داری نہیں چاہتے۔ اگر رشتہ داری کی بات ہوتی، قسم بخدا قرآن میں تو رشتہ داریاں بھری پڑی ہیں، اور لوگ اس رشتہ داری کی بنا پر اتنے بھول رہے ہیں کہ کیا بتائیں، بے بچوں کی مائیں اور بے بچوں کے نانا اس رشتہ داریوں کی بنیاد پر بھولے پڑے ہیں۔ قدرت نے پہلے ہی مرحلے میں یہ رشتہ داریوں کا کانسیپٹ ہی ختم کر دیا۔ جناب نوح کا بیٹا ڈوب رہا ہے، قدرت سے کہا پروردگار میرا بیٹا ہے ڈوبنے والا ہے، کہا نہیں، نبوت کی اتباع ہے تو بیٹا ہے ورنہ لیس من اہلک۔ اگر نبوت کی اتباع ہے تو بیٹا ہے، اگر نہیں ہے تو لیس من اہلک۔ یہ تو میں کافی پیچھے آ گیا، اور پہلے چلے جائیے جناب آدم کا بیٹا قابیل کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا۔ آپ کی خدمت میں کیا کروں، آپ کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے۔ قابیل وہ ہے جو جنت میں پیدا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی فعل ایسا انجام دیا کہ بھائی کو مار دیا۔ جنت میں پیدا ہونا کافی نہیں ہے، قدرت نے بتا دیا چاہے جنت میں پیدا ہو یا رسول کی بس میں ہو، کام غلط ہوگا تو غلط کہا جائے گا۔ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد۔ چاہے
جنت میں پیدا ہو جاؤ, کام غلط ہوگا تو آج تک کیا رہتی کائنات تک قابل کو قاتل کہا جائے گا. کوئی آ کے کہہ دے اس کو قاتل نہ کہیے جی, جنت میں پیدا ہوا ہے. تو جنت میں پیدا ہوا تو کیا کریں؟ جنت میں پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا شریعت پامال کر کے رکھ دی جائے. جنت میں پیدا ہونے کا مطلب تھوڑی نہ ہے. تو جب قدرت نے وہاں رشتہ داریوں کا خیال نہیں رکھا, اور دیکھیں قدرت بہرحال ایک سلسلہ چلاتی ہے, اور انبیاء کا جو سلسلہ ہے اس میں ہر نبی کی جو صفت اور ہر نبی کا جو دور ہے وہ دوسرے نبی کے لیے ایک عکاسی کرتا ہے. اور جیسے جیسے نبوت کا دور بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ عکاسیوں کا دور اور بڑھتا جاتا ہے. جناب آدم سے لے کر حضرت ختمی مرتبہ تک پروردگار عالم نے ہر امت کو بتایا, دیکھو رشتہ داری کے چکر میں نہ پڑنا, دیکھو رشتہ داری کے چکر میں نہ پڑنا. لیکن جو آئے ہی اسی بنا پر تھے کہ رشتہ دار بن کے کچھ حاصل کریں گے, وہ اس آیت کو نہیں سمجھ پائے, نہیں سمجھ پائے. آپ دیکھیں قدرت نے کیا آواز دی سورہ مبارکہ تحریم میں کہ ہماری نظر میں رشتہ داری کی کوئی اہمیت نہیں. فرماتا ہے قدرت فرماتی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. ہے نبی, جو ہم نے حلال کیا اسے حرام کیوں کیا تم نے اپنے اوپر؟ اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے. ہمیں یہ کس کو کہہ رہا ہے قرآن؟ امہات مومنین کو, مومنوں کی ماں کو کہہ رہا ہے قرآن کہ پیغمبر جسے ہم نے حلال کیا تم نے اسے اپنے اوپر حرام کیوں کر لیا؟ اپنی بیوی کی بات مانتے ہوئے. اما جب یہ وہ ہستیاں ہیں, ابھی کیا بتاؤں میں آپ کی خدمت میں, کیا عرض کروں, کچھ تقدس احترام ممبر کی مہم چلائی ہوئی ہے ہم لوگوں نے, اس لیے کچھ اس کا بھی تقدس برقرار رکھتے ہیں. تو آپ کے ذہن عالیہ میں بات موجود ہے, قدرت نے کہا کہ ان کی مرضی قابل قبول نہیں ہے. اما جن کی مرضی اللہ کو قبول نہیں ہے تم ان کو رضی اللہ لکھ رہے ہو. ایک سوال بولے محمد والے رضی اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کو ان کی مرضی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. قرآن نے کہہ دیا تب تک مرزاد ازواجک, اپنی بیویوں کی بات پہ عمل کرتے ہو. پیغمبر حرام کر لیا ہے تم نے شہد, کیا کیا, بہت بڑا کام کر دیا. دیکھا نبی نے نہیں, صرف جناب زینب بنت جہش نے شہد پیش کیا تھا اور حضرت کھا کے نکلے تھے, اور دنیا کی نانیوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور آئیے ان کے ساتھ کچھ کرتے ہیں, آئندہ اس حجرے میں نہیں جائیں گے زینب بنت جہش کے. انہوں نے کہا حضور آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے. مغافیر ظاہر ہے وہ ایک بری مہک ہے اس کی. پیغمبر نے کہا تو صحیح, اگر آپ ایسا کہہ رہی ہیں تو لیجیے جی, ہم آج سے حرام کر لیتے ہیں. قرآن کی آیت فوراً آ گئی, پیغمبر ان کی بات نہیں ماننا ہے. اے میرے معبود کیا کہہ رہا ہے تو, پیغمبر کو منع کر رہا ہے, امت تو انہی کی بات مان رہی ہے. اب خدا پیغمبر کو منع کر رہا ہے لیکن امت کا کیا ہوگا؟ ایک مرحلہ رشتہ داری گئی ختم. دوسرا مرحلہ قرآن نے کہا ہمیں رشتہ داریوں سے کوئی ربط نہیں, کوالٹی لے کر آؤ. کوالٹی ہے وہ والی للذین اتبعوا, تب تو ہم تمہیں مان سکتے ہیں. بھائی قرآن نے مومنوں کے لیے الگ مثال دی ہے, کافروں کے لیے الگ مثال. قرآن نے کافروں کی مثال دی بھی تو کس کے لیے؟ وہ نبی کی بیوی کی مثال کافروں کی مثال ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة لوط و امرأة لوط. اللہ نے کافروں کے لیے مثال بنایا ہے لوط اور نوح کی بیوی کو. اللہ اکبر. نبی کے ماتحت رہ کے دو بیویاں مثال بن گئی کافروں کی, اور ایک فرعون کے ماتحت رہ کے آسیہ مثال ہے مومنوں کی. اور یہ میں نے کوئی ذاکری اور خطابت نہیں کی, مجھ سے خطابت آتی ہی نہیں ہے. میں تو بس ایک چھوٹا سا خاک نشین اور ذرہ نشین اور صرف طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا ہوں. یہ قرآن نے کہا ہے ضرب اللہ الذین کفروا, اللہ نے صاحبان کفر کی مثال دی. کس سے, کس کو بتایا بنایا؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اور پھر اگلی ہی آیت کہہ رہی ہے ضرب اللہ الذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال پیش کی ہے. وہ فرعون کون ہے؟
فرعون کون ہے؟ معمولی ہے کوئی تو اس کو کیا کہیں گے فرعون کو؟ بتائیے کیا کہیں گے؟ نہیں یہ میرا سوال ہے، یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیے سوال وہ خطرناک ہوتا ہے کہ جو امتحان لینے کے لیے بولا جائے، پوچھا جائے، وہ خطرناک ہے، معیوب ہے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کون ہے فرعون؟ کافر ہے. ہم کافر بھی نہیں کہہ سکتے. کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے جو اللہ کے ہونے کا انکار کرے. وہ تو اللہ کے ہونے کا انکار نہیں کر رہا، خود خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ تو اس سے بھی اوپر کی چیز ہے. اس کی بیوی کو قرآن کہہ رہا ہے مومن کے لیے عمل ہے، مومن کے لیے اسوہ ہے، مومن کے لیے مثال ہے. اما سوچو تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں رشتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، کوالٹی درکار ہے. اگر عمل نبی اور وسیع کے برابر ہوگا تو اس کو آسیہ بنا دیا جاتا ہے، ورنہ تو جہنم میں بھیج دیا جاتا ہے. اگر وسیع اور نبی کے قول کے مطابق عمل ہے تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تو جائیے آپ. خدا حافظ و ناصر. اچھا کیا کیا تھا حضرات نے؟ جناب نوح کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ بہت بڑا گناہ کر دیا تھا. نہیں کچھ بہت بڑا گناہ نہیں حضرت. وہ جب کشتی بنا رہے تھے، جب قرآن کا حکم آیا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ، تو جناب آپ تو بہرحال زیارت کر کے آئے ہیں کوفے میں. ارے ان کا گھر تھا بھائی کوفے میں، ایسی بات تھوڑی نہ ہے، معمولی بات ہے، گھر تھا ان کا وہاں پر. تو ان کی بیوی کچھ زیادہ نہیں کہا بیوی نے، بس یہ کیا کر رہے ہیں نبی اللہ؟ اب کہاں یہ صحرا، کہاں یہ چٹیل میدان، کہاں یہ خشک وادی، اور کہاں یہ دھوپ، کہاں یہ صحرا، کہاں یہ تپش، اور کہاں پانی. یہ کشتی بنانا تو ایک نعوذ باللہ عیاذا باللہ خاتم بدہن نقل کفر نباشت، یہ تو ایک سفیہانہ کام ہے، عقل مندانہ کام تو نہیں ہے. کیا کیا انہوں نے بہت بڑا کام کیا؟ نہیں، صرف نبی کے دماغ پہ حملہ کیا. قرآن نے کہا نبی کے دماغ پہ حملہ چاہے عورت کرے چاہے مرد کرے، دونوں مثال کافروں کی ہوں گے. ایک سلام پڑھے محمد والے محمد. کیا کیا؟ قرآن نے کہا کچھ بھی کرو. نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری، زمانہ بلند تر صلوات. قرآن نے کہا ہمیں اس سے مطلب نہیں تم کتنی قریبی بیوی ہو، اس سے ہمیں کوئی ربط نہیں ہے. نبی کے دماغ پہ حملہ ہوا تو قرآن نے کہا یہ تو خاتون تھی تو ہم نے اس کا نام لے دیا، تمہارا نام لے دیتے تو قرآن سے آیت غائب کر دیتے تم. اس لیے اچھا ایک بات اب یہاں پہ میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کروں کہ یہ جو جملہ کہا گیا تھا پیغمبر کو کہ یہ نعوذ باللہ عیاذا باللہ کہ ہذیان کہہ رہے ہیں، یہ کب کہا گیا تھا؟ یہ آپ اسے بہتر جانتے ہیں. لیکن اس وقت ایک اور حدیث نقل ہوئی ہے، گڑھی گئی ہے اسی وقت اسی ماحول میں. یہ تب کہا تھا جب انہوں نے قرطاس و قلم مانگا تھا. اسی وقت کہا تھا کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، اور یہ تو بخار ان کے دماغ پہ چڑھ گیا ہے نعوذ باللہ، اور یہ تو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. اور اسی وقت کی ایک حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اتنے شریف لوگ ہیں کہ یہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ ہم موقع کون سا گڑھنے کے لیے چن رہے ہیں. کیونکہ علی کی دشمنی جو ہوتی ہے سب سے چھوٹا کام یہ کرتی ہے کہ ذہن کو کم کر دیتی ہے. علی ابن ابی طالب کی دشمنی کا نتیجہ چھوٹا سا یہ ہوتا ہے کہ ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے. انہوں نے یہ تو کہہ دیا کہ حضور ہذیان کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، اب قلم اور دعوات دینے کی ضرورت نہیں. اسی وقت کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ پیغمبر نے اسی وقت فرمایا مسجد میں سب کے دروازے بند کر دو، فلاں صاحب کا دروازہ کھلا چھوڑ دو. اما جو اب تک ہذیان کہہ رہا تھا کیسے صحیح ہو گیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. دو باتوں میں سے ایک ہے، یا تو تم نے جان بوجھ کر الزام ہذیان لگایا ہے، یا پھر پیغمبر نے دروازہ کھولنے والا مسئلہ ہذیان کی حالت میں کہا ہے. تو دونوں مسئلوں میں تم ہی پھنسو گے، ہم نہیں پھنسنے والے، کیونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو مشکل سے نکالنے والے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جناب نوح
بیوی کو مثال بنا دیا کافروں کے لیے. اللہ اکبر. آج سے تم کافروں کی مثال ہو. جب بھی کبھی کفر کی بات آئے گی پہلے نبی کی بیوی کا نام پیش کیا جائے گا. اور اس آیت کے ذیل میں آپ جا کے زمخشری کی تفسیر پڑھیے الکشاف. اس نے کہا کہ اس آیت کے ذیل میں کہتا یہاں مراد فلاں ہی فلاں ہے, نام نوح کی بیوی کا استعمال کیا گیا ہے. یہ زمخشری کی تفسیر الکشاف اس میں موجود ہے کہ یہاں پر مراد تو وہی ہے جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں اپنے ذہنوں میں, وہی مراد ہے. یہ تو اللہ نے کنایتاً نوح اور لوط کی بیوی کا نام لے لیا ہے, ورنہ ہوتا کیا ایک آیت اور کم ہو جاتی, قرآن میں ایک آیت اور کم ہو جاتی, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا, ایک آیت اور کم ہو جاتی. تو عزیز جانے گرامی, دوستان عزیز, پروردگار عالم یہ چاہتا یہ ہے کہ اگر تم رشتہ داریوں کا دعویٰ کر رہے ہو تو رشتہ دار بن کر دکھاؤ, اتباع کر, باتوں سے نہیں, باتوں سے نہیں. امیر المومنین نے خط لکھا معاویہ کا, خط لکھ کے امام فرماتے ہیں نحن اہل البیت من آل ابراہیم محسودون, ہم اہل بیت ابراہیم کی آل ہیں, وہ جن سے ہمیشہ حسد کیا گیا. جیسے ہمارے آباء و اجداد سے حسد کیا گیا ویسے ہم سے کیا جا رہا ہے. امیر المومنین نے خط لکھا ہے مولانا. پھر مولا فرماتے ہیں کہ نحن آل ابراہیم و اولا بابراہیم و اولا بآل ابراہیم, ہم آل ابراہیم اور ان کی تمام آل میں جتنے آتے ہیں سب سے بڑے ہم ہیں. نحن آل لوط و اولا بآل لوط, آل لوط جو بھی اس میں آتا ہے ہم ان سے بڑے ہیں. نحن آل عمران و اولا بآل عمران, سب گناتے آل نوح, سب گناتے ہیں. پھر کہا کہ نحن اہل البیت نحن آل محمد و اولا بآل محمد, جتنے آل محمد میں آتے ہیں ان سے افضل ہم 12 ہیں. یہ کون گنا رہا ہے؟ مولا. اور مولا نے اچھا مولا نے اس کے بعد معاویہ کی اپنی جو دکھتی رکھتی اس پہ بھی ہاتھ دیا. کہا یہ بتا معاویہ, اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ڈھونڈ لیا ہے کیا؟ توجہ دیجیے گا, یہ خط کے جملے, اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ مل گیا ہے کیا؟ کیا کتاب خدا کے علاوہ کسی اور کتاب بھی شروع کر دی کیا تلاوت تم نے؟ تم تو کاتب وہی ہو, ابھی کوئی اور وہی اٹھ کر لکھ رہے ہو کیا؟ کیا کعبے کے علاوہ کہیں اور سجدہ ٹک رہا ہے کیا؟ مولا نے ان کے بہت سارے جو ہے خصوصیات بتا دیے. اور جب بھیج دیا ادھر, میں اسی بات پر آ رہا ہوں کہ قرابت داری کیسی ہونی چاہیے. جب بھیج دیا معاویہ کو, ادھر سے جواب آیا یا علی یہ سب بات کرنے کی کیا ضرورت تھی, تم نے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ چھیڑ دیا, ہم نے تو کچھ ایک سلام پڑھے محمد والے محمد. فرمایا جن کے آباء و اجداد قابل تذکرہ ہوتے ہیں نا وہی ذکر کرتے ہیں, باقی کسی میں دم نہیں ہے کہ اپنے ابا کا نام بتا دے. کیوں؟ کیونکہ ابا کی حرکتیں وہ کرنے ہی نہیں دیتی ہیں. اب مولا نے بھیج دیا تھا. اچھا بھیج دیا, کچھ دن بعد شاید اس کو لگا کہ وہ مجھے بھی اپنے آباء و اجداد کا نام بتانا چاہیے. ایک دوسرا خط بھیجا, یہ بھی نظر لگا موجود ہے. ایک دوسرا خط بھیجا اور لکھتا ہے یا علی جانتے ہو میں کون ہوں؟ یا علی جانتے ہو میں کون ہوں؟ کانا ابی سید الجہلاء. اللہ اکبر. کانا ابی, بلکہ وہ جملے میں آپ کو پڑھو, کانا ابی سید فی الجاہلیہ, جاہلیت میں جو سردار کہلائے اسے ابو سفیان کہتے ہیں, جو نبوت کی بس میں رہ کے عالم کہلائے اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں. صلوات پڑھ رہے محمد والے. حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, اور محمد والے محمد بلند تر صلوات. سید فی الجاہلیہ, ابا تو جاہلیت میں سردار تھے اور ہم نے بھی کوئی کم کچی گولی نہیں کھیلی ہے. وہ آنا ملکن فی الاسلام, میں بھی اسلام میں بادشاہ بن گیا ہوں.
مولا کے پاس جب خط آیا مولا مسکرا کے کہتے ہیں اتبتغی بافضلیت ابن عاقلۃ الاکباد، اے کلیجہ کھانے والے کے بیٹے تو فضیلت میں ہم سے مقابلہ کرتا ہے. ایک سلام پڑھ دے محمد والے محمد. وہ فضائل کی دنیا میں ہم سے مقابلہ کرنے چلا ہے، تو نے شروعاتی رسائل سے کی ہے کہ تیرا باپ جاہلیت میں سردار تھا. تیرا باپ تو ہم سے مقابلہ کرے گا. اب ہم وہ ہیں جنہیں خدا نے فضیلتیں دی ہیں، تم وہ ہو جنہوں نے پیسے دے کے فضیلتیں لکھوائی ہیں. پھر مولا نے اشعار پڑھے، اوہو کم سے کم 10-12 اشعار. مولا نے فرماتے فینا محمد النبی اللہ، ہم میں محمد ہے، لے کر آؤ تم اس جیسا. ہم میں جعفر ہے، میرا بھائی جعفر ہے، لے آؤ اس جیسا. میرا چچا حمزہ تھا، لے آؤ اس جیسا. ہمیں تو نبی کے نواسے میرے بیٹے ہیں، تیرا بیٹا کیا ہے؟ تیرا بیٹا کیا ہے؟ پھر فرماتے ہیں انی قد صلیت، غلام میں نے تو تب نماز پڑھی ہے جب تمہیں نماز کا نون بھی نہیں پتا تھا. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، ورنہ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ مولا کیا کہتے ہیں. میں نے بچپن میں نمازیں پڑھی ہیں، تمہیں تو پتا بھی نہیں تھا اسلام ہے کیا. وَسَبَقْتُكُمُ الْإِسْلَامَ، تم سے پہلے ایمان میں لایا ہوں ظاہری طور پر. پھر مولا آخر میں فرماتے ہیں، بالکل آخری شعر ہے، الویل ثم الویل ثم الویل. آئے اگر مجھے چھوڑا نا تو 3 طرح کی جہنم میں ملے گی. الویل ثم الویل ثم الویل. پھر ویل ہے اس کے لیے جو میرے بغیر خدا سے جا کے مل جائے. سلام پڑھ دے محمد والے محمد. خاندان زہرا پہ بلندتر صلوات. کون سی والی رشتے داری کام آ رہی حضور؟ الذین اتبعوا والی، نہ کہ ویسے ہی بس ہم رشتے دار ہیں. کوئی رشتے داری کام نہیں آئے گی. امام زمانہ آ کے قبروں سے اکھاڑ کے آگ لگا دیں گے. پھر بتاتے رہنا، رشتے داریاں دکھاتے رہنا اپنی. ایسے ہی نہیں ہے، اکھاڑیں گے باقاعدہ طور پر. اور ایک یہاں پر ایک لطیف نقطہ ہے، امام جب اکھاڑیں گے تو لوگوں سے پوچھیں گے جو امام کے ساتھ کعبے تک پہنچے ہوئے، ان سے پوچھیں گے حل تعرفونہما، یہ کم وقتوں کو پہچانتے ہوں گے؟ ہاں کیوں نہیں جی، آج کل بڑا اتحاد والا مسئلہ چل رہا ہے. ہاں کیوں نہیں، ارے یہ تو خلیفہ رسول ہیں، یہ تو فلاں ہے. جتنی تعریفیں انہوں نے اب تک سنی ہوں گی نا، وہاں سے لے کر نقوی صاحب سے لے کر آخر تک سنیں گے نا، وہ ساری تعریفیں ان سے کر دیں گے. وہاں سے لے کر امام تک آنے تک جتنی تعریفیں سن لی ہوں گی نا حضرت کی، وہ ساری تعریفیں امام سے کر دیں گے. ارے مولا ان سے بہترین تو کوئی شخصیت ہی نہیں تھی اسلام میں. روایت کے جملے ہیں، مولا ان دونوں کو قتل کر دیا. ابھی بھی ایمان میں زائد ہے، فی قلوبہم زائد، ابھی بھی ٹیڑھا باقی ہے، زائد. قتل کر دیں گے، قتل کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ سولی ہوگی نا. یہاں تو ہم پتلا جلاتے، امام تو زندہ جلائیں گے. امام تو زندہ جلائیں گے باقاعدہ طور پر. بھائی جب سولی پہ چڑھا دیں گے، اب ظاہر سولی پہ ہوگا کیا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہرا بھرا ہو جائے گا شجر. تو پھر یہ جن کے قلوب میں زیادہ کہیں گے دیکھا معجزہ، مرنے کے بعد بھی معجزہ کر رہے ہیں. تب پھر ایسے لوگوں کے لیے پھر قرآن کہے گا یعرفون بسیماہم ویؤخذ بالنواصی والاقدام. ابھی نئے امام پہچان گئے نا، یہاں سے پکڑ کے کھینچتے ہوئے لے کے جایا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے. گھسیٹ کے لے جائیں گے. یہ تو میں نے شرافت والا جملہ استعمال کیا ہے، گھسیٹ کے لے جائیں گے، ورنہ پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے اور پیروں کو کھینچ کے لے کے جائیں گے. چلو تمہیں دکھاتے ہیں جانا ہے کس طرح کرا.
تو یہ کون سی رشتہ داری ہے حضور؟ کسی کے گھر میں زبردستی دفن ہو جانا رشتہ داری ہے؟ اہل خانہ جب تک راضی نہ ہو، قصبی زمین میں نماز صحیح نہیں، دفن ہونے میں کیا ہوگا سمجھیے؟ نماز کا تو پھر بھی بھگتان ہے، دوسری جگہ قضا پڑھ لیجئے بھیا، قصبی زمین میں تھی، دفن ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ بھگتان بھی نہیں ہے حضور۔ عزیزان گرامی، یہ پروردگار عالم رشتہ داریوں کی قدر کب کرتا ہے پتہ ہے؟ سورہ مبارک انعام 84 نمبر آیت سے لے کر 87 تک، غالباً 88 تک آپ پڑھ جائیے، سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے پروردگار عالم پھر کہتا ہے آپ دیکھو، آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہاں بات ہے اس سے پہلے یاد دلا دیجیے گا، میں تھوڑا سا بھلکڑ ٹائپ کا آدمی ہوں۔ ان الشیطان عدو مبین، شیطان وہ ٹھیک ٹھاک کھلا ہوا دشمن ہے، وہ میرے ساتھ ہی ساتھ رہتا ہے، کہیں نہ کہیں ٹہلتا رہتا ہے، ہر کے ساتھ رہتا ہے۔ یاد دلا دیجیے گا کہ رشتہ داریوں کی کوئی قدر نہیں ہے۔ نبی کا سگا چچا ہے ایک تو جناب ابو طالب ہے، ان کے لیے بھی قدرت کچھ اور کہہ رہی ہے، اور قرآن میں ایک اور لفظ ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ رشتہ داریاں ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، دونوں چچا ہیں، لیکن ایک وہ ہے جس کے لیے خدا نے کہا تم نے نہیں پالا ہے، ابو طالب ہم نے پالا ہے محمد کو، اور ایک وہ جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا۔ دونوں چچا ہیں۔ قدرت نے کہا ہمیں رشتہ داری سے مطلب نہیں ہے، ایمانداری سے مطلب ہے۔ سلوات پڑھے محمد والے بس میں نے آپ کی بات کو ختم کیا۔ اس میں جب آپ آیات پڑھیں گے سورہ مبارکہ نام کی، اس میں سارے نبیوں کا تذکرہ کر کے خدا کہتا ہے ہاں اب آئیے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ فَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یہ جتنے نبی ہیں نا، جتنے نبی ہیں، یہ یہاں پہ جتنے بھی انبیاء میں نے تذکرہ کیے ہیں، پروردگار کہہ رہا ہے ان کے سب کو جو میں نے عہدہ دیا ہے نا، یا تو ان کے باپ دادا کا عہدہ ہے، یا ان کی اولاد میں رہے گا، یا پھر ان کے اولاد میں رہے گا، یا پھر ان کے بھائیوں میں رہے گا۔ ادھر ادھر جاننے والا نہیں ہے، کوئی بیٹی دے کے عہدہ لینے کا ضد نہ کرے، یا تو باپ ہوگا، یا بیٹے ہوں گے، یا پھر بھائی ہوگا۔ اب تو فیصلہ امت کو کرنا ہے نبی کے بعد آنا کون چاہیے، یا بیٹے یا بھائی، یا پھر اہل غیر نتھو خیرے بنانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو امت مسلمہ کی قسمت خراب ہے جو ایسے لوگ مل گئے اسے۔ انشاءاللہ باقی باتیں پھر کبھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ خدا نے حیات دی تو موقع بھی ساتھ میں، حیات اور موقع دونوں ضروری ہے۔ عزیزان گرامی، تو رشتہ داری کا تعلق اس وقت اہمیت رکھتا ہے جب اتباع بھی ہو، قاعدے کی اتباع بھی ویسی ہو جیسی چاہیے۔ یہاں کی بھی اکثر جگہ پہ آخری مجلس ہے، میرا ارادہ مصائب کچھ اور پڑھنے کا تھا، لیکن مرثیہ جو جناب علی اکبر کا پڑھا گیا تو میں پھر جناب علی اکبر ہی کے چند مصائب کے جملے آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی سے رشتہ داری جیسی پیغمبر سے رشتہ داری محمد و آل محمد کی، یعنی کہ آل محمد کی تھی، حسین ابن علی کی تھی، کسی کی ایسی رشتہ داری تھی؟ بی بی نے دربار میں ٹوک دیا ہے، کسی کے باپ میں مجال ہے تو ٹوک کے بتائے کہ ایسی رشتہ داری ہے کسی کی؟ دربار میں ٹوکا ہے، بتا کون ہے، میرے نام ہے کہ تیرے نام ہے؟ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنی قربت ان سے ہے نا تو ان سے کسی سے نہیں۔ اسی لیے امام حسین نے جب جناب علی اکبر کو ودا کیا ہے نا تو جو جملہ کہا ہے کہ آج میں اسے بھیج رہا ہوں جو میرے نانا کی شکل، تاکہ کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا ان کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کس کا نواسا ہوں۔ کئی مجلسوں میں مسلسل جناب علی اکبر کے مصائب میں نے پڑھے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ظاہر مصائب کو نئے تو ایجاد نہیں کر سکتا، تو بہرحال ہو سکتا ہے کوئی رخ الگ ہو جائے، کوئی ایسا ہو جائے ٹکرا بھی جائے، کسی نے سنا ہو تو مصائب ہے، مصائب صرف رونے کے لیے ہوتا ہے، سوچنے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہوتا مصائب۔ عزیزو، علی اکبر کو جب ودا کیا ہے نا امام حسین نے، تاریخ کہتی جب علی اکبر امام کی خدمت میں آئے فنظر الیہ نظرۃ الرحیم، امام نے علی اکبر کو بڑی آس اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھا ہے سر سے پاؤں تک۔
کہا میرے لال تم کو کیسے اجازت دے دوں، تم تو میری ضعیفی کا آسا ہو۔ کہا بابا سب تو جا چکے، اب صرف آپ اور ہم بچے ہیں بابا، نہ عباس ہے، نہ ابو ہے، نہ قاسم ہے، نہ اولو محمد ہے، نہ آپ کے دوست حبیب ہے، نہ زہیر بابا اجازت دیجئے کہ ادھر سے بےہودگیاں ہو رہی ہیں بابا، ادھر سے طرح طرح کے کھانا و تشنا آ رہے ہیں بابا۔ علی جوان بیٹے سے برداشت نہیں ہوا کہ اس کے باپ کو للکار کے کوئی یہ کہے حسین کیا اب ختم ہو گئے تمہارے پاس لوگ؟ جوان بیٹے سے برداشت نہیں ہوا، بابا سے اجازت لی، لیکن کیسے امام نے دی مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جملہ ضرور تھا، بیٹا ایک مرتبہ پھوپھی سے تو پوچھ لو، 18 سال تمہیں پالا ہے بچپن سے لے کے اب تک، اس کا زیادہ حق ہے تمہارے اوپر، بیوی کی خدمت میں آئے ہیں پھوپھی اماں اجازت مرحمت فرمائیں گی، میں قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں۔ فرمایا میرے لال تجھے اتنی محنتوں سے پالا ہے کیسے اجازت دوں؟ ایک مرتبہ جناب علی اکبر فرماتے ہیں پھوپھی اماں بس اتنا بتا دیجئے اجازت نہ دیجئے، جب قیامت میں آپ کی اماں آپ سے پوچھیں گی زینب میرا حسین زیادہ عزیز تھا یا تیرا علی اکبر، اے پھوپھی اماں کیا جواب دیں گی؟ اجرکم اللہ۔ بی بی نے اجازت دی، خیمے سے جناب علی اکبر نکلے، کیسے نکلے؟ جیسے راوی کہتا ہے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے ایسے علی اکبر نکلے۔ کبھی بیویاں اندر کھینچ لیتی ہیں، کبھی علی اکبر باہر آتے ہیں، کبھی بیویاں اندر کھینچ لیتی، کبھی علی اکبر باہر آتے ہیں۔ الغرض باہر نکلے، فرس پہ سوار ہوئے، آگے بڑے مقتل کی طرف، تھوڑی دور جا کے احساس ہوا کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، کسی کے قدموں کی آہٹیں آ رہی ہیں۔ علی اکبر نے جو مڑ کے دیکھا، ضعیف باپ کمر پکڑے ہوئے آواز دے رہا ہے محلن محل یا بنیا، میرے لالا آہستہ چلو، باپ ضعیف ہے، ہمارے گھوڑے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اجرکم اللہ۔ امام سے پھر سے ودا ہوئے اور پہنچ گئے دشت میں، قتال کر رہے ہیں، اور خیمے کا عالم یہ ہے عزیزو کہ خیمے کے اندر مسلح پہ ام لیلہ ہے، مسلح کے پاس کھڑی ہیں جناب زینب، اور مسلح کے در اور خیمے کے در پہ کھڑی ہے فضہ، باہر امام تشریف فرما ہے۔ لیلہ کی نگاہیں زینب پر ہیں، زینب کی نگاہیں فضہ پر ہیں، فضہ کی نگاہیں امام پر ہیں، امام کی نگاہیں مقتل میں ہیں، اس لیے کہ سب جانتے ہیں اگر علی اکبر کو کچھ ہوا نا تو حسین کا چہرے میں تبدیلی ضرور آئے گی۔ ایک مرتبہ امام نے صدا دی اللہ اکبر، ارے زینب نے ایک بار فضہ نے دیکھا امام کا چہرہ بدلا، زینب نے دیکھا فضہ کا چہرہ بدلا، ام لیلہ نے ہاتھ اٹھے مالک میرے اکبر کی خیر ہو۔ مالک میرے اکبر کی خیر ہو۔ امام نے فرمایا فضہ جاؤ ام لیلہ سے کہو علی اکبر کے حق میں دعا کرے، سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، جائے دعا کرے۔ اس لیے کہ ایک پہلوان آیا ہے مد مقابل، لیلہ نے ہاتھوں کو اٹھایا، اے یوسف الی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ علی اکبر واپس آئے، لیکن عزیزو حالت بہت عجیب ہے، پیاس کے مارے حالت خراب ہے، آگے کہتے ہیں بابا اللہ تشقت قتلنی، بابا پیاس مار دے گی مجھے، وَسِقْلُ الْحَدِيدِ قَدْ أَجْهَدَنِي، بابا یہ جو سینہ پہنی ہے نا دھوپ سے اتنی تپ رہی ہے، سینہ جلا جا رہا ہے بابا۔ حل الہ جوحر سبیل، بابا ایک گھٹ پانی کا انتظام ہو سکتا ہے، پھر میں بتاؤں کہ میں حسین کا بیٹا ہوں، علی کا پوتا ہوں۔ امام نے سر پیٹ لیا، اکبر ایسی غربت کے عالم میں